السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر اور پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ آج پاکستان واپس پہنچ گئی ہیں۔ آج تقریباً 4 بجے کے قریب وہ پاکستان لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کارکنوں کی طرف سے ان کا بہت بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ بہت لوگ وہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹرز ہیں جمع تھے، ان کو ریسیو کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے مختلف مراحل پر گفتگو بھی کی، میڈیا سے بات کی۔ اس کے بعد جلسے سے جو کارکنان وہاں پر موجود تھے ان سے بھی خطاب کیا، اور گفتگو کے دوران ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے ابھی تک عمران خان کو کسی بھی قسم کے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی بنائیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کو خود ہی توڑا اور اب خود ہی رو رہے ہیں، تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی آگے کا جو کچھ پلان آف ایکشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بات کی ہے۔ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کی تیاری کے حوالے سے، کارکنان کی جس طریقے سے سپورٹ کی ضرورت ہے پارٹی کو، اس کے حوالے سے پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ 1 فروری سے پورا ایک پلان، ایک سکیجول ان کا تیار ہے، اور پنجاب کے انہوں نے کہا کہ میں ہر ضلع کا دورہ کروں گی، اور آپ لوگوں سے، اپنے کارکنان سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً اب روزانہ ہی ملاقات ہوا کرے گی۔ تو تھوڑا سا یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ ایک سوال بہت کیا جا رہا تھا پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں کہ مریم نواز شریف صاحبہ واپس کب آئیں گے، ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے یہ سوال بھی ہے کہ نواز شریف صاحب خود کب واپس آئیں گے۔ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد پاکستان میں ہوں گے، لیکن کوئی حتمی تاریخ دینے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گریز کیا۔ تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو آنے والے انتخابات ہیں ان پر؟ جو مخالفین ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے؟ جو سیاسی آبزرورز ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پنجاب میں جو ایک بہت ٹف مارکا ہونے والا ہے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ لوگ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کو، تو تھوڑا سا اس نقطے پر بھی ہم بات کریں گے۔ جو مہمان شخصیات موجود ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں جاوید صدیق صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں طارق چودھری صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ یٹ انادر سینئر جرنلسٹ اینالسٹ زیغم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں جاوید صدیق صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سب سے پہلے تو جو کچھ انہوں نے کہا اس پر بھی میں آپ لوگوں سے رائے لوں گی، لیکن ایک پولیٹیکل وہ تھا، ایک ایونٹ تھا آج، کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ بھی آتے رہے پروگرامز میں، ہم لوگ یہ ڈسکشن کرتے رہے کہ انہیں آ جانا چاہیے۔ سو شی از بیک ان پاکستان ناؤ، اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پی ایم ایل این جو ہے پنجاب کا پروونس جو ہے ٹریڈیشنلی ان کا سٹرانگ ہولڈ رہا ہے، ان کی سیاست کا محور جو ہے پنجاب ہے، اور میاں نواز شریف جو ان کے والد ہیں فارمر پرائم منسٹر، وہ چیف منسٹر رہے ہیں فار 2 ٹرمز پنجاب میں۔ تو پنجاب میں پی ایم ایل این کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور وہ ان کے لیے جو 2018 کا الیکشن تھا اٹ واز اے ہیوج سیٹ بیک فار پی ایم ایل این، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کوئی مینوپولیشن ہوئی ہے اور ان کو پنجاب ان سے چھین لیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ ٹو ری گین پنجاب، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی، نواز شریف صاحب جب ان کو پرائم منسٹرشپ سے الگ کیا گیا، ایک پورا آپ کو پتہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ ووٹ کو عزت دو والی ساری تحریک جو ہے پنجاب میں بڑی اس کی پذیرائی ہوئی، بعد کے واقعات اور طرح کے ہو گئے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ویکیوم فیل کیا جا رہا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ نعرہ کہ ہم نے پنجاب جو ہے اس میں اپنے جھنڈے گاڑ لیے ہیں، پنجاب اب ہمارا ہے، پنجاب میں ہماری میجورٹی ہے، اور انہوں نے جو الیکشنز بائی الیکشنز جیتے، وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی یہاں سے چھٹی ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب یہ واپس آئی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور انہوں نے اس دوران میں جب کہ ان کے والد پاکستان میں موجود نہیں تھے، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف، تو انہوں نے پارٹی کو بڑا متحرک رکھا، انہوں نے جلسے جلوس کیے، انہوں نے پارٹی کو بڑا ہی ایکٹیو رکھا۔ سو ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور آلسو شی از اے کراؤڈ پلر، بڑے کراؤڈ پل کرتی رہی ہیں۔ تو اب ان کی واپسی سے جو ایک ویکیوم فیل کر رہی تھی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، جو لوکل لیڈرشپ ہے، کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ نہیں ہے، تو ان سے ان کے سیاسی مخالفین فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو کراؤڈ پلر والا فیکٹر ہے وہ بھی شاید اس وقت اس کی ضرورت ہے، اگر ہم کیمپین کی بات کریں، الیکشن موڈ کی بات کریں۔ تو اب ان کو آئی تھنک دس واز دی موسٹ اپروپریٹ مومنٹ فار ہر ٹو کم بیک، اور یہاں پر اس پنجاب کے پروونس کو، اور جو ان کا اپنا سٹرانگ ہولڈ ہے، ان کا ایک قلعہ ہے سیاسی اعتبار سے، اس کو اس میں اپنا جھنڈا پھر لگانا، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ اب دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ میں اب ہر ضلع میں جاؤں گی، تو
وہ بیسیکلی متحرک کریں گی ان پارٹی کارکنوں کو، ان لیڈرز کو جو کہ گزشتہ چند سالوں میں یہ فیل کر رہے تھے کہ ان کی پارٹی زیادہ متحرک نہیں رہی ہے، اس میں زیادہ ڈائنامزم نہیں ہے۔ چلیں یہ جو ٹاسک ہے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کا، ری انویگریٹ کرنے کا، اس پہ میں آپ سے رائے لیتی ہوں۔ طارق چودھری صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ سر، ایک تو واپسی، اس کا امپیکٹ جیسے میں کہہ رہی ہوں، اور دوسرا انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ایک اقامے کی بنیاد پر نکالا گیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ایک انسٹیبلٹی ہے وہ ختم نہیں ہو کے دی پاکستان میں۔ ٹو این ایکسٹینٹ یہ بات درست نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ نواز شریف اور اینی ایکس وائی زی پرسن، جو سسٹم کو جب آپ کہیں نہ کہیں سے بیچ میں سے ڈیریل کر دیتے ہیں تو پھر یہی امپیکٹس ہوتے ہیں، یہی نتائج ہوتے ہیں۔ ایسا یہ بات درست نہیں ہے؟ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، کسی بھی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کو، کسی بھی ایسی حکومت کو جو کہ ڈیو پروسیس کے تحت آئی ہو، اس کو آپ کسی بھی ہلے بہانے سے چلتا کر دیں۔ وہ جس طرح سے گئی تھی حکومت، اس میں تاریخ کا حصہ سب کو پتہ ہے، اس میں ذکر کریں گے تو پھر ظاہر وقت ہمارا ضائع ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ بات درست ہے کہ 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی تو اس کے پس پردہ بہت سی کہانیاں تھیں اور بہت سے محرکات تھے جو حقائق تھے۔ محرکات تو چلے خیر ان کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں۔ اس کے بعد سے پاکستان ڈیفینیٹلی اکنامیکلی، پولیٹیکلی جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوا، اور وہ عدم استحکام جو ہے ابھی تک ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ اس کے بعد وہ بھی گرفتار ہوئے، مریم صاحبہ بھی گرفتار ہوئیں، اور دونوں مختلف حالات میں مریم صاحبہ تو خیر جیل سے آئیں ضمانت کرا کے باقاعدہ ان کو ایک باقاعدہ عدالتی پروسیس کے تحت وہ گزری، اور اس کے بعد پہلے وہ ضمانت ملی، پھر اس کے بعد وہ بری ہوئی باقاعدہ طور پر۔ تو اب شی از فری ٹو کنٹیسٹ الیکشن اور پولیٹکس میں حصہ لینے میں ان کو وہ آزاد ہیں بالکل۔ مریم نواز کی یہ جو واپسی، یہ دوسرا فیز ہے ان کی واپسی کا۔ میں یاد کرتا چلوں کہ 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون جس مشکل کا شکار تھی، اور جس طرح سے سب کو ہمارے ہاں ایک میسج چلا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس دفعہ اس کو مارجنلائز کیا گیا ہے تو اس کو جیتنے نہیں دینا، اور اس وقت جو ہے شہباز شریف صاحب کیمپین چلا رہے تھے، میاں صاحب اور مریم بی بی پاکستان سے باہر تھے، تو ان کے لیے یہ چوائس بڑا آسان تھا کہ وہ پاکستان سے باہر رہتے اور ایک کمفرٹ زون میں پڑے رہتے اور کچھ عرصہ مزید گزار رہتے، کوئی زبردستی ان کو لا نہیں سکتا تھا۔ 13 جولائی کو وہ آئے تھے الیکشن سے 2-3 ہفتے پہلے، اور اس وقت جو ماحول تھا، جو نتائج تجزیہ نگار بتا رہے تھے، اور پھر ان کے آنے کے بعد جو نتائج نکلے، حالانکہ وہ جیل میں تھے، 2 ہفتوں کی ان کا جو قیام تھا پاکستان میں، اس کے نتیجے میں 85 کے قریب سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں ملی، اور 160 کے قریب سیٹیں ملی ان کو پنجاب میں، جس کے نتیجے میں ایک بڑی پارٹی جو تھی وہ بن کے رہی۔ اس کے بعد مریم نواز نے جو ایک متحرک کردار ادا کیا، انہوں نے پورے پاکستان میں، پنجاب میں جلسے کیے، 2 الیکشن انہوں نے لیڈ کیے، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا، سارے جو ضمنی انتخاب تھے اس کو انہوں نے لیڈ کیا، اس پہ انہوں نے اچھا رزلٹ دیا۔ جو پنجاب میں خاص طور پہ ضمنی انتخاب ہوئے تھے، جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے الیکشن تھے، ان کے نتائج کا بھی سب کو پتہ ہے کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو تھا پھر ان کو بھی میاں صاحب باہر چلے گئے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس دوران 2022 کا اپریل آ گیا جب پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی، اور پاس کرنے کے بعد وہ جو 8-9 مہینے کا فیز تھا، اس میں پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پہ ایک کنفیوژن کا شکار تھے۔ کنفیوژن اس طرح سے کہ ظاہر ہے جو پارٹی کے سربراہ تھے، ہی از پرائم منسٹر، ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھتے۔ میاں صاحب علاج کے لیے پاکستان سے باہر تھے، اور ایک حکومتی پارٹی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے اپنا سیاسی بیانیہ کیسے لے کے چلنا ہے عوام کے پاس۔ اس دوران ابھی انکشاف ہوا نا کہ مریم صاحبہ کو ایک گلے کی ایسی بیماری تھی جس کا پتہ تھا اس وقت ان کے سیاسی مخالفین کو، ان کا راستہ روکا گیا۔ اب جو دوبارہ آئی ہیں اس دوران جو ہے ان کا بیانیہ جو تھا مسلم لیگ نون کا، وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا ان کے ورکر کے ساتھ، ان کے کیڈر کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ کوئی بھی جو کراؤڈ پولر لیڈر ہوتا ہے، پاپولر لیڈر ہوتا ہے، اس کا سیاسی سین سے چلے جانا یا غائب ہو جانا، وہ اس کی جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، وہ سیاسی عمل کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل ایک ماحول ہے اس کو وہ خراب کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں اس ویکیوم کو فل کر لیتے ہیں یا کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی واپسی پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کے اچھے اور مثبت اثرات ہوں گے۔ جو یہ ظاہر لیڈرشپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمیں اب، میری تو اطلاع یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے، جو دیگر الائز ہیں، ان کا بھی یہ مشورہ تھا کہ آپ مریم صاحبہ واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں، چونکہ آگے ایک ٹف ایسے ایک کیمپین ہے اور پنجاب میں آپ کو ری آرگنائز کرنا ہے۔ انہوں نے اب 1 فروری کو یا 2 فروری کو بھاول نگر جانا ہے، پہلا ان کا کنونشن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے لے کے چلیں گے اس پروسیس کو۔ میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی موجودگی اور اس کے بعد اس سے فالو اپ کے طور پر میاں صاحب کی واپسی اگر ہوئی تو یقینی طور پر مسلم لیگ نون کا جو ایج تھا وہ ان کے پاس واپس آئے گا، اور ان کے لیے بہت ایک مسلم لیگ نون کے لیے، اس کے کارکن کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ اچھا الیکشن ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے
ایک بہت اچھا جو ہے تقویت کا باعث ہوگا، اور ہمارے پولیٹیکل پروسیس کے لیے پاپولر لیڈرشپ کی موجودگی جو ہے میرے نزدیک بڑی مثبت بات ہوگی۔ مثبت چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ زیغم خان صاحب سے مریم نواز شریف صاحبہ کی واپسی اس پر کیا کہیں گے؟ اور یہ جو بات ابھی طارق چودھری صاحب بھی کر رہے تھے، یہ بات میں نے بہت جگہ پر سنی کہ وہ جو ایک کنیکٹ کرنا ہوتا ہے نا اپنے ورکر کے ساتھ، عوام کے ساتھ، وہ ہر لیڈر شاید نہیں کر سکتا، اور پی ایم ایل این کے پاس یہ ایج ہے کہ مریم صاحبہ کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ کنیکٹ کرتی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ جو آنے والا مرحلہ ہے انتخابات کا، ڈسپائٹ گیون یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے اور معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیکٹر واپس آ گیا ہے جو کہ ہیلپ کرے گا پی ایم ایل این کو؟ اب مریم نواز کراؤڈ پولر ہیں، ان کی آخری امید ہیں، ان کے پاس وہ کرزمہ ہے جو ان کے والد کا کرزمہ ہے، اور وہ ورکرز کو موبلائز کر سکتی ہیں، یہ تو ان کی طرف سے امید ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے؟ دو اس وقت مسائل ہیں جو بہت بڑے ہیں، جو انہیں فیس کرنے ہیں، جو پوری مسلم لیگ کو فیس کرنے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کا اس وقت کا مقابلہ صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز کی مقبولیت کو سب سے بڑا جو خطرہ درپیش ہے وہ اس وقت معیشت سے ہے، معاشی بحران سے ہے، مہنگائی سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز حکومت سے آنے سے پہلے، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، تو سب سے مقبول جماعت تھی، پی ٹی آئی سے زیادہ مقبول ہو چکی تھی، اور پی ٹی آئی کافی غیر مقبول ہو چکی تھی۔ لیکن ان کے آنے کے بعد جو آئی ایم ایف کی شرائط تھیں اور پاکستان میں جو اہم کام کرنے تھے وہ کرنے کے بعد ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں اس کے بعد جو الیکشن کے دو سلسلے ہوئے، دونوں میں ان کا جو گیپ ووٹ کا آ گیا وہ 8% کا تھا، 8% پی ٹی آئی آگے نکل گئی۔ ابھی جاوید صدیق صاحب یاد دلا رہے تھے، بڑی اچھی بات وہ بتا رہے تھے، 2018 کا انہوں نے بتایا۔ دیکھیں 2018 میں اگرچہ حکومت پی ٹی آئی نے بنائی، 2018 میں ووٹوں میں بھی مسلم لیگ نواز آگے تھی، سیٹوں میں بھی مسلم لیگ نواز آگے تھی، ان سے حکومت چھینی گئی تھی۔ لیکن ابھی ایک سال میں یہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی ان سے لیڈ لے چکی ہے، ووٹس میں آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب آگے کھڑا ہے دوسرا مرحلہ آئی ایم ایف کی ریفارمز کا۔ مریم نواز صاحبہ تو وہی ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے درمیان میں بڑا گرمایا تھا سڑکوں کو، اپنے ورکرز کو، پارٹی کو زیادہ نقصان سے بچایا تھا، اکٹھا کر کے رکھا تھا، اور ان کا بہت بڑا رول تھا، مسلسل مسلم لیگ نواز بائی الیکشن جیت رہی تھی۔ لیکن اس وقت تو وہ حالات نہیں ہیں، وہ ڈیفائنس کی اسٹریٹجی تو نہیں ہے۔ میرے دونوں سینئر دیکھیں، میرے دونوں سینئر کولیگز میرے دونوں سینئر کولیگز جن کی بات کر رہے تھے، آپ ووٹر سے بات کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو تاریخ ہے، یہ بات تو پرانی ہو گئی نا، یہ تو آپ کے میرے پڑھنے لکھنے والوں کی دلچسپی کی ہے کہ کیا ہوا تھا اقتدار میں آنے سے پہلے۔ اس وقت تو مسلم لیگ نواز زیر عتاب نہیں ہے، اس وقت تو حکومت میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت تو لوگ ڈیلیوری چاہتے ہیں، اس وقت کوئی مزاحمت کا بیانیہ نہیں چاہتے، نہیں سننا چاہتے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فرنٹ پر تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے چیلنج وہ ہے ہی، لیکن معاشی فرنٹ پر زیادہ بڑا چیلنج ہے جس کا ان کو سامنے کچھ چیلنجز جاوید صاحب ابھی زیغم صاحب نے گنوائے ہیں، تھوڑا باری باری ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر کی بات ہے، ایک تو پارٹی کو ری آرگنائز کرنا آپ کے خیال میں کتنا اپل ٹاسک ہے پی ایم ایل این کے اندر، دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این کو لے کر یہ گفتگو تو ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہی سن رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پارٹی لیڈرشپ کے اندر کوئی کھینچا تانی کا معاملہ ہے، جو کہ ہم جب بھی اس کو ایکسپلور کرتے ہیں نکلتا بیچ میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے؟ شہباز شریف صاحب نے تو بڑا انڈورس کیا ہے مریم صاحبہ کی واپسی کو، پارٹی ساری کو کہا ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے، تو کوئی اس طرح کا کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی رفٹ ایگزسٹ کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ود ان پولیٹیکل پارٹیز سب کے سب پارٹیوں کے اندر کوئی نہ کوئی اختلافات ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ڈسینٹ جو ہوتی ہے، اختلاف رائے، وہی جمہوریت کا ایک حسن ہے۔ اور اگر پی ایم ایل این کے اندر کوئی اختلاف ہے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اور یہ کہ یہ ڈیمانڈ کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ملک میں ہونی چاہیے، مریم صاحبہ ہوں یا پرائم منسٹر نواز شریف فارمر پرائم منسٹر، اگر وہ ہوں تو وہ ایک ریلنگ پوائنٹ ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کے لیے، دے فیل کہ جی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ان کے درمیان میں، سو دیٹ از دا پرابلم۔ اور کچھ شاید لوگ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بہت جلد پاکستان میں آ جانا چاہیے، آئی تھنک شاید وہ نہیں آ پائے اس وقت۔ انہوں نے مریم صاحبہ کو بھیج دیا کہ جب تک ان کی واپسی نہیں ہے وہ اس سارے عمل کو، ری آرگنائزیشن کے عمل کو، اور پارٹی کو موبلائز کریں فار دا نیکسٹ الیکشنز۔ نیکسٹ الیکشنز اگر فرض کریں اکتوبر میں بھی ہوتے ہیں جیسے کہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، تو اس کے لیے پارٹی کو اپنے موبلائز کرنا ہے، ورکرز کو موبلائز کرنا ہے،
اور ان کو سہارا دینا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ جی وی آر ہیئر اینڈ ہم اس ملک کے جو بحران ہے اس میں ہم ان کو سالو کرنے میں سنجیدہ ہیں. وی آر ویری سیریس. ایک جو زیغم صاحب نے بات کی ہے پارٹی کی جو چیلنج ہے بہت بڑا اکانومی کا, اور پارٹی کا نریٹو یہ ہے کہ ہم نے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ملک کی یعنی ریاست کے نام پر اپنے سیاست قربان کر دی ہے, یہ کہا ہے انہوں نے. تو یہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے فار آل پولیٹیکل پارٹیز, اور پرائم منسٹر نے یہ بڑا اچھی تجویز دیتی. اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہے یا نہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ایک اکنامک چارٹر کے اوپر دستخط کریں, چارٹر آف اکانومی پہ, اور یہ اس وقت ملک کی اس چارٹر کی راہ میں بھی تو پاکستان تحریک انصاف کا تحریک انصاف ہے. دیکھیں نا وہ ایک نریٹو بلڈ کیا ہے تحریک انصاف نے کہ جی ہم نے تو اکانومی کو بہت اچھا کر لیا تھا, ہماری گروتھ ریٹ 6% پہ چلی گئی تھی, ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا تھا, کووڈ کے باوجود ہماری پرفارمنس بہت اچھی تھی وغیرہ وغیرہ. وہ ایک نریٹو ہے, اور ان کو وہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اس سے اکانومی خراب ہوئی. آئی تھنک مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں, اور ان کو یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ ایک نیا نریٹو جو ہے پی ایم ایل این لے کے آئے گی کہ ایکچولی کیا ہے آن گراؤنڈ سچویشن. نیریٹو سے مسائل تو نہیں حل ہوتے نا. اب یہ جو بات ابھی آپ نے معیشت والی بات کی ہے, آئی ایم ایف کے وفد نے کچھ دنوں میں 2-3 دنوں میں آنا ہے پاکستان, یہاں پہ جو ریویو کا عمل ہے اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ ان سے مذاکرات ہونے. اس کے ان دا ویک آف دیٹ خان صاحب کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سری لنکا بن گئے ہیں. بننا تو بات کی بات ہے, پاکستان اسد عمر نے 3-4 دن پہلے کہا ہم تو ڈیفالٹ کر گئے ہیں, یہ بتا نہیں رہے کسی کو. یہ جو سگنلنگ ہم کر رہے ہیں پاکستان سے جو باہر جا رہی ہے, ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی عالمی مالیاتی ادارہ, کوئی دوست ملک جو ہے وہ ہمیں اس وقت بیل آؤٹ کرے گا, یہ ہیلپ کرے گا؟ ساری دنیا انکلوڈنگ پاکستان اور دوسرے جو ساؤتھ ایشین ممالک ہیں وہ کرائسس میں ہیں, اور یہ گلوبل کرائسس ہے. دیکھیں نا جو 2023 کے لیے جو اس وقت جو آئی ہیں رپورٹس, کہ یو این کی رپورٹ آئی ہے کہ گروتھ ریٹ 1.2 یا 3% پہ رہے گا دنیا کا اوور آل. سو یہ ایک کرائسس تو ہے, لیکن پاکستان کے لیے کرائسس سویئر رہا ہے. اس کے جو فارن ایکسچینج ریزرو میں بہت جلدی ڈپلیٹ ہو گئے ہیں. ہم نے قرضے دینے, ہم نے بہت سی اوبلیگیشنز میٹ کرنی ہے, جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پے کرنا ہے, اور بھی کوئی دوست ممالک ہیں ان کو پے کرنا ہے, چائنا کو پے کرنے ہیں. یہ ساری پیمنٹس ہم نے کرنی ہے. ان کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے, اور اس کے لیے جو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, جیسے کہ وہ آ رہے ہیں, ان کا وفد آ رہا ہے, اور ایک پازیٹیو ڈائلاگ ہوتا ہے, اور ان کو پہلی جو قسط ہے ایز پرومسڈ ایز کمیٹڈ وہ مل جاتی ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہو جائے گی. ڈالر کے اوپر جو بہت بڑا پریشر ہے اس وقت 260 سے اوپر وہ چلا گیا ہے, اس کو آپ کم از کم کسی حد تک ہیل کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک جو پی ڈی ایم ہے اس کی وری یہی ہے, اس کا سارا پولیٹیکل کیپٹل جو ڈپلیٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اگر انہوں نے اکنامک پرابلمز کو ایڈریس نہ کیا. اور وہ اس بات کو ہر فورم پہ اکنالج کر بھی رہے ہیں, اس سے نظریں نہیں چرا رہے ہیں اس فینومینا سے. طارق چودھری صاحب, سر زیادہ بڑا جو آزادی بڑی ہے, زیادہ بڑا جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہے, یا سیاسی فرنٹ کے اوپر اگین وہ جو بھی زیغم خان صاحب نے کیونکہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, کیونکہ ایک سوال ایک نظریہ اس وقت یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اگریشن کو اوپر لے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, اور معاملات کو اتنا وہ چھت تک لگا دیا ہے کہ شاید اس کو بھی ڈیل کرنا یا کاؤنٹر نیریٹو پروڈیوس کرنا وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اس وقت کسی بھی جماعت کے لیے. اور میں جاوید صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت یہ جو سویئر کرائسس ہے اکانومی کا, یہ صرف مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے لیے نہیں, یہ پی ٹی آئی کے لیے اتنا ہی بڑا ہے. بالکل. اگر ہم فرض کر لیں کہ 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جیت جائے گی, تو کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی فارمولا ایسا ہے کہ وہ جو ریفارمز کر کے وہ فوری طور پہ ٹھیک کر لے گی؟ میرا خیال نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہوگی, جو بھی جماعت ہوگی, کسی کے پاس کوئی میریکل نہیں ہے. اکانومی, پہلے میں بہت اکانومی کے بارے میں نہیں جانتا زیادہ, لیکن میرا یہ خیال رہا ہے ہمیشہ کہ اکانومی ایک دن میں خراب نہیں ہوتی اور ایک دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مسلم لیگ نون کے پاس چیلنج یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو کیسے بتانا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے, جو عمران خان صاحب جس طرح سے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں, وہ مسائل جو ہیں کتنے حد تک عمران خان صاحب نے پیدا کیے ہیں. کیا وہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ 10 سال سے 2013 سے 2023 تک کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور وہاں 900 ارب روپے کا جو ہے وہ ان کے پاس قرض ہے ایک پروونشل گورنمنٹ کے پاس.
انہوں نے یہ کامیابی سے اگر بتایا لوگوں کو کہ 2018 سے لے کر پچھلے ہفتے تک پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وہاں جو بزدار صاحب کی گورننس تھی اس کے بارے میں تو افسانے بن چکے ہیں، اس کے بارے میں تو ضرب المثلیں بن چکی ہیں، اس کے بارے میں تو مذاق اور جگتیں بن چکی ہیں، وہ کس طرح حکومت چلاتے تھے اور اس کے بعد کیسے حکومت چلتی رہی ہے۔ ابھی بھی کے پی میں، ابھی آزاد کشمیر میں اور جی بی میں ان کی حکومت ہے، وہ خود کہتے تھے کہ 68% پر غالباً ان کی میری حکومت ہے۔ 27 کلومیٹر تو پہ وہ باقی جو ہوتی ہے حکومت۔ 68 پر حکومت کر رہے تھے، کیا وہ ان معاشی مسائل کے جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا 4.25 سال کی جو حکومت ہے جو انہوں نے کی ہے مرکز میں، ہمارے ہاں آج بھی اللہ کی مہربانی سے حکومت کا کنسیپٹ وہی ہے زبانی کلامی، کہ حکومت وہ تھی جس کی جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، ساتھ خود کہتے ہیں کہ 27 کلومیٹر پہ تھی۔ اگر 27 کلومیٹر پہ ان کی حکومت ہے تو پھر جواب تو 27 کلومیٹر کا دینا پڑے گا ان کو، اور جن کی 27 کلومیٹر سے زیادہ جگہ پر تھی، زیادہ رقبے پر تھی، یا تو پھر اس کا جواب دیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس، لیڈرشپ کے پاس جو پولیٹیکل بیانیہ ہے اس کو بیان کرنا سب سے بڑا تو چیلنج پھر ہے۔ وہی جو میں سوال آپ سے کیا کہ یعنی کہ کاؤنٹر نیریٹو پروڈیوس کرنا Counter زیادہ narrative بڑا produce چیلنج ہے آپ کرنا کے۔ اور اس کو کتنے ویگریسلی آپ نے پہنچانا اپنے ووٹر تک۔ اور وہ دیکھیں نا، پاکستان میں ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ اپنے اپنی پارٹیوں کے ساتھ ہر طرح کی قباحت کے باوجود جڑ کے رہتے ہیں۔ آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے سوئنگ ووٹرز کو۔ لیکن سر جو ایک مسئلہ ہے، جب ایک عام بندے کے لیے بیسک جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں نا، زندگی کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں، وہ اس کی پہنچ سے دور ہونے لگ جائے نا، تو یہ ساری لاجک، معیشت، فارمولا شاید نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہ تو پھر بہت مشکل ایک ٹاسک نہیں ہے؟ کس طریقے سے یہ سمجھائیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ پہلے ہوا؟ یہ کرنا کہ وہ جلسے کریں گی، یا بلاول صاحب جلسے کریں گے، یا عمران خان صاحب جلسے کریں گے، ان سب کو جب وہ میدان میں جائیں گے تو ان کا اپنا اپنا جو حصہ ہے اس خرابی میں، تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس خرابی کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، آپ ہر روز مسائل کی نشاندہی کر کے جو ہے وہ کراؤڈ پل نہیں کر سکتے۔ ایک دن، 2 دن، ہفتے بعد لوگ کوئی سولوشن بھی دینا بند کر دیں گے نا۔ آپ سولوشن دیں گے کہ میں یہ چمتکار کروں گا، اس کے نتیجے میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں باہر سے پیسہ آ جائے گا، اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ ان سب چیزوں کو آپ کو اس طرح لائن لگا کے نا 1 2 3 4 اس کا جواب دینا پڑے گا الیکشن کمپین میں۔ یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا پتا ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے سارا، لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے۔ تو یہ کہنا جی کہ ہمیں پتا ہے یا ہم چند لوگوں کو پتا ہے، لوگ آج کل پولیٹیکلی بہت جو بندہ ہر روز دوپہر کو شام کو سودا لینے جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا لیڈر جس کے لیے میں نعرے لگاتا ہوں، جا کے میں تقریریں کرتا ہوں، میں اس کی گاڑی کے ساتھ دوڑتا ہوں، وہ مجھے اس کا حل دے گا۔ ذکر نہیں کرے گا، صرف نشاندہی کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کا ذکر کرنا اور آنے والے 2-4 سال کا میپ دینا کہ میں نے اتنے کر کے اس طرح سے اس پروسیس گزرتے ہوئے میں نے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل، تو وہ سوال اب عمران خان صاحب سے بھی ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا۔ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کر زیرم خان صاحب سے اس پہ بات کریں گے کہ معیشت تو چیلنج ہے، جو سیاسی فرنٹ پر چیلنج ہے اس پر ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ ارلی الیکشن ہونا چاہیے، تحلیل کر دیں 2 اسمبلیاں، وہ سارا عمل ہونے کے بعد بھی خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف مطمئن نہیں دکھائی دیتے، تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں مریم نواز شریف صاحبہ کی واپسی اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے۔ زیرم خان صاحب، سر آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے کہا کہ معیشت جو ہے وہ ایک زیادہ بڑا چیلنج اور ایک زیادہ بڑا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ حکومت خود اس چیز کو بار بار اکنالج کری ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک اپ ہل ٹاسک ہے، اس کی ایک سیاسی کاسٹ ہے جو ہمیں بیئر کرنا پڑے گی۔ تھوڑا سا سر میں اس لیے سیاسی ایشوز پر بھی آپ سے کامنٹ چاہتی ہوں کہ جو بات میں نے ابھی یہاں پر کی کہ جو تنقید کا لیول ہے، جو اگریشن کا لیول ہے، وہ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر کسی بھی چیز سے وہ مطمئن نہیں ہو کے دے رہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک نام پک کیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، وہ اس کو لے کر بھی سپریم کورٹ چلے گئے، تو اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے پنجاب میں بالکل گیون ٹائم فریم کے اندر، تو کیا وہ نتائج کو تسلیم کریں گے؟ وہ تو اس وقت ایک میں نہ مانوں کی اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں موڈ کے اندر۔ جی وہ نہیں کریں گے، کسی صورت میں نہیں کریں گے، کچھ بھی رزلٹ ہو جائے۔ اگر وہ 300 میں سے 280 سیٹیں جیت جائیں تو وہ کہیں گے کہ باقی 20 پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا یہی رویہ ہے، یہی ان کا طرز سیاست ہے۔ عمران خان ایک پاپولسٹ ہیں، 21ویں صدی کے پاپولسٹ ہیں، وہ ایک ڈیماگوگ ہیں، اور وہ ایک نفرت کی سیاست کرتے ہیں، اور وہ کسی دوسرے سیاستدان کو، دوسری سیاسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپوزیشن میں ہوں تو حکومت کو نہیں مانتے، حکومت میں ہوں تو اپوزیشن کو نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے الیکشن کے بعد بھی پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے وہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان حکومت میں آ گئے تو پھر اپوزیشن جیلوں میں ہوگی، تب بھی بحران ہوگا۔
اور اگر اپوزیشن میں آ گئے تو وہ سڑکوں میں ہوں گے، تب بھی بحران ہوگا۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے سیاسی بحران کا حل موجود نہیں ہے۔ سیاسی بحران کا حل اسی وقت ہوگا جب پی ٹی آئی بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پر رضامند ہوگی، اور پی ٹی آئی سمیت دوسری جماعتیں تو اس پر تقریباً تمام دوسری جماعتیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگری کر چکی ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو قوانین ہیں، اس سب کو تسلیم کرتی ہیں۔ ان کا تو طرز سیاست بدل گیا ہے۔ ایک زمانے میں ان کا طرز سیاست بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اگرچہ تھوڑا سا مختلف لیکن کم و بیش ایسا۔ لیکن پی ٹی آئی کا طرز سیاست بدل کر نہیں دے رہا۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ ٹھیک کیا، جب واپس آئیں گے تو یہی کریں گے۔ تو یہ بدقسمتی ہے، یہ ہمیں بہت کچھ نیا بھی شامل نہیں ہوتا جا رہا۔ تنقید ہم نے ہمیشہ دیکھی اس ملک میں، ایک دوسری مخالف جماعتوں کے اوپر تنقید بہت ایکسٹریم کے اوپر بھی دیکھی، لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے کچھ نئی روایتیں انٹروڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خان صاحب نے فارمر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے، ان پر اتنا سنگین الزام لگا دیا کہ میرے خلاف قتل کا وہ ہے، سازش جو ہے وہ تیار کریں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں باہر رکھنا چاہیے سیاست سے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عمران خان 21ویں صدی کے پاپولسٹ ہیں، وہ 20ویں صدی کی ٹائپ کی سیاست نہیں کرتے، بلکہ آج کل جس طرح کی پاپولزم ہے، جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ کرتے تھے، نریندرا مودی کرتے ہیں، کچھ اور دنیا کے سیاستدان کرتے ہیں، اس طرح کی سیاست کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا کہ انہوں نے سابق صدر پر الزام لگائی ہے، دیکھیں جمہوری ملکوں میں ایک روایت ہے، روایت یہ ہے کہ سیاست میں کبھی بھی آپ سیاسی مخالف پر ایسی جرم کا الزام نہیں لگاتے جس کی سزائے موت ہے۔ یہ ٹیبو ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جمہوریت کا۔ چوری چکاری یا باقی اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں کہ جی آپ نے چوری کر لی، یہ کر لیا، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ غدار ہیں، کیونکہ غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے قتل کیا ہے۔ عمران خان اس میں کسی بھی لائن کو نہیں مانتے۔ اتنا سخت الزام ہے کہ دیکھیے یہ صرف ڈیفیمیشن نہیں ہے، ڈیفیمیشن تو وہ ہر روز کرتے ہیں، ان کی عادت ہے دوسروں کی توہین کرنے کی، الزام بھی وہ لگاتے ہیں۔ یہ تشدد پر اکسانے کی بات ہے، یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے۔ اس سے ان کے خلاف تشدد کا راستہ بن سکتا ہے۔ عمران خان کے چاہنے والے، بہت جذباتی چاہنے والے، وہ خود سے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں ان باتوں کو سن کے کہ ان کے خیال میں ان کے لیڈر کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور جو کر رہا ہے وہ اس کو ایلیمینیٹ کریں۔ تو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسلسل قانون سے بھی ماورا رہے ہیں۔ تو اسی پالیٹکس کا حصہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب تک یہ بدلے گا نہیں، جب تک تو عمران سر یہ خان وے اپنا آؤٹ پر طرز کیا ہے؟ یہ تو سیاست پھر نہیں سیاسی بدلے۔ معاملات اس ملک میں صرف مزید الجھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت الیکشن کے نتائج کو نہیں مانیں گے، حکومت میں آئے تب بھی، اپوزیشن میں آئے تب بھی۔ یہ جو ابھی فارمر پریزیڈنٹ والی بات آپ کریں، بلاول صاحب نے ایگزیکٹلی یہی بات کہی ہے کہ گیون آر فیملی ہسٹری، ہم اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ہم کیس کریں گے۔ تو یہ تو لیگل فرنٹ پہ بات کریں، پولیٹیکل فرنٹ پہ بات کریں، یہ معاملات تو الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل اتنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بڑا وے آؤٹ بتایا کہ جس ملک میں اشرافیہ کا کنسنسس نہ ہو، جس کو کنسنسس آف دا ایلیٹ کہتے ہیں کہ گیم کیسے کھیلنی ہے، سیاست کیسے چلانی ہے، وہاں پر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن شارٹ ٹرم میں میری یہ رائے ہے کہ اگر پاکستان کے تمام ادارے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دینی، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ طے کر لیں کہ صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ کسی کو بھی نہیں دینی۔ کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی قانونی لائن کراس کرے گا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرے گا، تو پھر اس کو قانون فیس کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ان کو اپنا طریقہ کار بدلنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے ابھی تک تو کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جاوید صاحب، مریم صاحبہ نے آج اپنی گفتگو میں ایک بات اور بھی کہی، ہمیں حکومت میں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، اور آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے پروگرامز میں بھی ہم لوگ بھی یہ ڈسکس کرتے رہے کہ شاید اس طریقے سے لیگل فرنٹ کے اوپر خان صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں کیا گیا جیسے کیا جا سکتا تھا، گیون دا چارج شیٹ جو حکومت کے پاس ہے ان کے خلاف۔ ایسا لگتا ہے خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ کر، اپوزیشن میں کیا خیر اس وقت سسٹم سے باہر بیٹھ کر بھی وہ اس طرح کی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ فارمر پریزیڈنٹ پر الزام لگا دیا، پھر یہ بھی کہا جی کہ کیونکہ ابھی تک گورنر نے ڈیٹ نہیں دیا تو غداری کا مقدمہ بنتا ہے ان پہ، تو مطلب غدار بھی کہہ رہے ہیں، قاتل بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو ہی از آن دا سیم۔ زیغم خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں اور وہ نعروں پہ اور ایک ایسے اگریسو نیریٹو کے اوپر چل رہے ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ جو عمومی ہمارے یہاں رویہ ہے لوگوں کا
پیپل ایٹ لارج وہ اس طرح کی چیزوں سے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چیز جو ہے سوٹ کرتی ہے کہ جیسے انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا اور اس حکومت کے خلاف ایک بڑا آن سلاٹ کر دیا، قادری صاحب بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، آپ کو یاد ہے، جی تو ان کو ایک سکسیس ملی، اگرچہ اس کے کئی فیکٹرز ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور بھی طاقتیں تھیں ان کو بڑا پش کر رہی تھی، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک خان صاحب کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس طرح کے نعرے، اس طرح کا اگریسو ایٹیچیوڈ، اس طرح کی جو ڈیموگوگری ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اور ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ یہی چیز جو ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ جو وہ بیانات دیتے ہیں وہ بہت دفعہ زمینی حقائق سے بہت دور ہوتے ہیں، یعنی دے آر فار ریموو فرام دا گراؤنڈ ریالٹی، اس طرح کے بیانات خان صاحب دیتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان کی جو سیاسی روایات ہیں ان سے بالکل یا تو آشنا نہیں ہے، یا یہ کہ پھر وہ ان سے کوئی واقفیت یا آشنائی حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا اپنا اصول ہے، میرے اپنے قوانین ہیں، پالیٹکس میں میں ایک نیا چلن، نیا اسلوب، نئے رولز جو ہیں وہ متعارف کروا رہا ہوں، تو یہ چل نہیں پائے گا، کیونکہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایک روایات پہ مبنی ہے، ایک تو یہ ہے، دوسرا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لیمٹس مقرر کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح، ہاؤ یو ہیو ٹو گو بائی دا بک، تو وہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کے اس سے اوپر اٹھ کے اس سے ماورا ہو کر ایک سیاست کر رہے ہیں، جس سے یہ ساری ہلچل جو ہے پیدا ہوئی ہے۔ سیاست میں تو ہر چیز اس طرح سے دنیا کی، اگر ہم مہذب دنیا کی بات کریں تو لکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی، ٹریڈیشنز، روایات ہوتی ہیں، مثلا جو برطانیہ کی سیاست they don't have a written ٹھیک ہے، constitution۔ تو دنیا بھر میں یہ ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک عجیب طرح کی کردار ہیں جو کہ اس کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں سارے نظام کو۔ سوچنا ان کو چاہیے، اور ان کی پارٹی میں کچھ بڑے منجے ہوئے لوگ بھی ہیں، مثلا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایک ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے فیل ہو گئے ہیں ان کو یہ قائل کرنے میں کہ آپ کو پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر، دائرے کے اندر رہ کے سیاست کرنی ہے، آپ نے ان باتوں سے، یہ کہنے سے اجتناب کرنا ہے، اس سے کموشنز پیدا ہوتے ہیں، اس سے وائلنس جو ہے جنریٹ ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، تو وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے وہ پاپولر ہو رہے ہیں، اور جو وہ 9 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے، ضمنی الیکشن لڑے اور ان کو کامیابی ملی، تو وہ اس کو ایک لٹمس ٹیسٹ سمجھتے ہیں کہ جی جو میں نے یہ کامیابی حاصل کی، یہ میں نے اپنے نریٹیو کی وجہ سے حاصل کی، اس اگریسو نریٹیو کی وجہ سے مجھے لوگ پسند کرتے ہیں۔ آج بھی میں فور شور نہیں کہہ سکتی، بلکہ میں چوہدری صاحب سے پوچھوں گی، لیکن پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیں۔ میں نے کچھ چینلز پہ یہ خبر چلتی ہوئی دیکھی کہ جو وہ ہے ٹکٹ کے لیے اور یہ جو ضمنی الیکشنز ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور وہ فی الحال یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ 33 کی 33 سیٹوں پہ خان صاحب کھڑے ہوں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا، اچھا اگر کیا یہ ملک مذاق ہے، اس ملک کا ٹیکس پیئر کا پیسہ مذاق ہے؟ دوسرا وہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین سے ماورا اور لارجر دین دیٹ سمجھتے ہیں کہ جی جو میں ہوں وہی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرانس کے صدر ڈیگال نے کہا تھا کہ میرے بعد تباہی ہے۔ یہ جو ایک نرگسیت اور نارسزم کا شکار ہیں وہ، کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں ہوں تو یہ سسٹم ہے، اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی باقی نہیں ہے، اس مائنڈ سیٹ سے ان کو نکلنا ہوگا، ان کو دوسروں کے ساتھ چلنا ہوگا، اکوموڈیٹ کرنا ہوگا۔ کوئی ایک شخص، یہ تو مانتے ہیں کہ جی پاکستان ایک بڑے کرائسس میں کا شکار ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، ان کے بقول تو دیوالیہ ہو چکا ہے، سو اس صورتحال میں ان کو ری تھنک کرنی چاہیے اپنی پوری اسٹریٹجی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی زیادہ ایگریشن جو ہے وہ ہمیں لے ڈوبے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو طارق چودھری صاحب، انسان اور کسی چیز سے سیکھے نہ سیکھے، مجھے لگتا ہے اپنے نقصان سے تو سیکھ ہی لیتا ہے، نہیں؟ خان صاحب نے تو اپنا نقصان کر کے بھی نہیں سیکھا، وہ جیسے آج مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ نے اپنی حکومت خود توڑی، اور اب اگر آپ کوئی گلہ کر رہے ہیں، کوئی شکوہ کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ 2 صوبوں میں حکومت، وہ پرویز الہی صاحب نے تو کہا کہ ان کے ایڈوائزرز کو پہلے لے جاتے تو شاید حکومت بچ جاتی، آپ نے خود توڑ دی، اور اب آپ جو ہے وہ یہ گلے شکوے کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں؟
देखिए एक तो आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है या उनकी शख्सियत है, अब ज़ाहिर है अब हमको माहिर नफ्सियात तो नहीं है कि यहाँ उनकी कोई उसका एनालिसिस करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर जिस तरह से कंट्राडिक्शंस का शिकार है। मसलन वो बिल्कुल ये तासर देते हैं कि मैं फ़लाँ के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे बुरा लगता है लफ्ज़ डाकुओं चोरों वाला, लेकिन फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर उनके साथ बैठते भी हैं। इसकी सबूत चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। उनके बारे में जो कुछ कह सके थे वो खुफिया बात नहीं थी, उन्होंने जलसे में कहा, और उनका वो जो क्लिप है करोड़ों लोगों ने देख रखा है। ऐसा ही है। 2018 से पहले उनके कराची की जो सियासी जमात है उनके बारे में जो ख्याल थे, वो एक दफ़ा लंदन गए थे कि मैं संदूक भर के लेके जा रहा हूँ सबूतों का और मैं उसका पीछा करूँगा। फिर उसके साथ उन्होंने 4.25 साल गुजारा किया, उसके साथ रहे। इलेक्टेबल्स के बारे में जो उनकी राय थी, शेख रशीद किस तरह साहब से के उनके बारे साथ में उन्होंने शेख साहब के बारे में किस तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनकी राय क्या होती थी, फिर क्या रही उस दौरान जब उनके साथ थी, अब आजकल क्या है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो खुद कहते हैं कि यू टर्न लेना तो जो एक पॉलिटिक्स की निशानी, मेरा ख्याल है कि वो उनको तब्दील तो नहीं किया जा सकता, कम से कम मैं और आप या लोग तो नहीं कर सकते। उनको ये बात ये ठीक कह रहे हैं कि आपको सीखना पड़ेगा कि सियासतदान की ज़िंदगी में ये साबित करना कि वो पॉपुलर है एक फ़ेज़ का नाम है। ये फ़ेज़ इमरान खान साहब ने गुजार लिया, बार बार साबित किया कि चले सबसे पॉपुलर हैं, मान लिया सबसे पॉपुलर हैं या बहुत पॉपुलर हैं। उसके बाद क्या करना है? पॉपुलैरिटी बार बार साबित करना कि मैंने 9 सीटों से जीत लिया, मैंने 33 सीटों से जीत लिया, फिर वो 240 से जीत जाएंगे। इस सब के बाद क्या होगा? देखा ना, हर चीज़ का कोई ऐसा एक सैचुरेशन पॉइंट जिस तरह होता है, एक ऐसा नुक्ता इंतहा होता है जहाँ से आपको वापस आना पड़ता है। अब उस नुक्ते से वापस आके उनको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी ये पॉपुलैरिटी जो है, क्या ये इसके कोई मुस्बत नतीजे निकल रहे हैं या मेरे अपने लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने असम्बली तोड़ दी, 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, और वो असम्बलियाँ जो कि पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जो एस्पिरेशन थी उसकी आइनादार थी, उन लोगों ने असम्बली तोड़ने के लिए वोट नहीं दिया था। परवेज़ इलाही साहब के जो क्लिप आए हैं या उनकी जो गुफ्तगू आई है कि मैंने कमिटमेंट पूरी की, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि असम्बली ना टूटे। अगर 7-8 महीने बाद, मैं बार बार कह चुका हूँ, लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर इमरान खान साहब को इस बात का यकीन है कि ही इज़ मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो फिर 6 महीने 7 महीने इंतजार करने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। देखे ना, वो कहते हैं कि नहीं जी इस वक्त फौरन फ्रेश मैंडेट चाहिए। उनको पता है कि वो शायद ये तो नहीं समझ रहे कि इस वक्त एक वेव है पॉपुलैरिटी तो की, वो डाई आउट ना कर जाए। सियासी वेव्स इस तरह नहीं डाई आउट होती हैं, 10-15 साल लगते हैं ना वो वेव बनती है। ये जो टाइडल वेव्स होती है ना किसी पॉपुलैरिटी की, उस तरह ख़त्म नहीं हो जाया करती। तो अगर वो वाकई हैं तो उनको इंतज़ार करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन से पहले ये बताना चाहिए कि उनके पास बेचने के लिए क्या है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो कन्फ्रंटेशन है, देखिए इन कन्फ्रंटेशन की सियासत में जब आपने नौजवानों को डाला है तो उन अगले 10-20 साल हम इस कन्फ्रंटेशन में रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा जाएगा साहब ने कि हमारी जो पॉलिटिकल बहरान है उसका फ़ौरन हल नहीं है। हल इसलिए नहीं है कि हम बैठने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन वो होता है जो डील मेकर हो, जो अपने अपोनेंट के साथ बैठे, अपोनेंट के साथ बैठ के रास्ता तलाश करे। अगर आप कहें जी मैंने तो रास्ता तलाश करना ही नहीं है, जो रास्ता मेरा है उस पर चलेंगे तो ठीक है, अगर उस पर नहीं चलेंगे तो फिर मैं जो है वो खड़ा रहूँगा। आप बहुत अरसा इस तरह खड़े नहीं रहेंगे, इसका नुकसान होगा पाकिस्तान को। अल्लाह ना करे कि उस तरह का नुकसान हो जो नज़र आता है हमें। अगर इसी रवश में वो चलते रहे, उनको लचक दिखानी चाहिए। उनको इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल इलेक्शन तो अब तो सर पे आ गया ना। देखिए अब अगर ये जो 2 सूबे हैं इन पे कैसे आप इलेक्शन नहीं, कैसे ये कहते हैं इलेक्शन नहीं कराना, कैसे हो सकता है कि इलेक्शन नहीं कराएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल आपको कराना पड़ेगा। 10 दिन बाद में हो जाएगा, 10 दिन पहले हो जाएगा, लेकिन होगा। पाकिस्तान के आइन में सोल्यूशन मौजूद है। देखिए ना, ये जो उनका नैरेटिव है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में, क्या 2018 में इसी तरह चीफ मिनिस्टर का इंतखाब नहीं हुआ था केयर टेकर का? जब डॉक्टर अस्करी हसन साहब बने थे उस वक्त इत्तेफाक राय नहीं हुआ था, और उस वक्त PTI की नॉमिनी थे, इस तरह वो मुंतखब हुए थे। 2013 में भी इस तरह हुआ था। तो अगर 2013 में 2018 में एक प्रोसेस हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हुआ, या तो फिर ये कि आप इतफाक कर लेते, KP में इतफाक हुआ, आधे घंटे में मसला हल हो गया। वो तो बड़ा वहाँ की पॉलिटिकल कुव्वतों ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो बैठ गए अब वहाँ और इश्यूज हैं, लेकिन ये इशू कम से कम नहीं है। या तो ये है कि आप वहाँ इतफाक कर लेते। जब आपने इतफाक नहीं किया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने रास्ता दिया है कि वो शख्स जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपने मेंबर्स के साथ बैठ के उन 4 नामों में से 5 नामों में से किसी का इंतखाब कर लेगा। उसमें गैर-आईनी क्या है? उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन करने की क्या जरूरत है? उसको मान लेना चाहिए आपको। वो कहते थे हमारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है, ये तो वो मैं ये तो इसीलिए मैंने सवाल आप सब लोगों से किया। उन्होंने पहले ही कह दिया जी कि रिगिंग होगी आने वाले इलेक्शन में, और उसका जवाब ज़ैकम खान साहब ने जो दिया। अभी रिसेंट हिस्ट्री जो कि आपने जाना है, ये जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, अगर रिगिंग होती
تو کیا وہ 15 سیٹیں جیت جاتے؟ کیا وہ 9 سیٹیں جیت جاتے قومی اسمبلی کی اگر ریگنگ ہوتی؟ یہ ریگنگ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہمارے ادارے سیکھ رہے ہیں, ہمارے ادارے آگے بڑھ رہے ہیں. گو ٹو زیغم صاحب, یہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ یہ ابھی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ 33 کی 33 نشستوں میں خان صاحب خود وہ کنٹیسٹ کریں؟ کل پرسوں ان کے ایک ترجمان ہیں, جو مجھے نہیں پتا کہ ان کے واقعی ترجمان وہ اناؤنسڈ ہے یا نہیں, پنجاب میں ان کے ترجمان ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا ہے, میں ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب لڑیں گے. ان کی پارٹی نے آفیشلی اناؤنس نہیں کیا, لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ 33 سیٹوں پر لڑیں گے. 33 سیٹوں پہ خود زیغم خان صاحب, یہ 33 نشستوں پر خان صاحب خود اگر الیکشن لڑتے ہیں, یہ مجھے تو سوال بھی نہیں فریز کرنا آ رہا کہ میں آپ سے پوچھوں کیا, کہ 33 نشستوں پر ایک شخص اگر کنٹیسٹ کرتا ہے تو وہ کیا پروف کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ 9 نشستوں پہ کنٹیسٹ کر کے اگر کوئی پوائنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ میں بہت مقبول ہوں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ بس کافی ہو گیا؟ ٹیکس پیئر کا پیسہ لگے گا, اتنا بڑا الیکٹورل پروسیس ہوگا, 33 نشستوں پہ میں کہتی ہوں خان صاحب ساری 33 جیت جائیں گے, پھر کیا ہوگا سر؟ اس کے بعد ان کو باقی 32 چھوڑنی پڑیں گی. دیکھیے, قانونی طور پر, آئینی طور پر, جمہوری طور پر تو ایک افسوسناک عمل ہے. ہم سارے ہمسایہ ملک بھارت میں انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ کوئی بھی شخص 2 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن نہیں لڑ سکتا. جی. اور وہاں کی الیکشن کمیشن نے وہاں کی پارلیمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ 2 سے کم کر کے 1 کریں. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ 1 سے زیادہ سیٹ پر الیکشن لڑے, کیونکہ ملک کا نہ صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے, آپ یہ بھی دیکھیے کہ لوگوں کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. بالکل. کہ لاکھوں لوگ جو ووٹ ڈالنے آتے ہیں وہ فارغ تو نہیں ہوتے, وہ ایک دن کس کھاتے میں بار بار ضائع کریں. یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی مذاق ہے جو ووٹ ڈالتے ہیں, قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے. اصل چیلنج ہے میری رائے میں پی ڈی ایم کے لیے, حکومت کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے, وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کا ہے. عمران خان نے یہ الیکشنز ٹائم کیے ہیں معاشی بحران کے ساتھ. وہ اپنے کارڈز بڑی بے رحمی سے کھیلتے ہیں. انہیں بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اب ان کو مزید ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. 3 مہینے سے زیادہ اسحاق ڈار صاحب نے ڈیلے کر لیے, ایک بند باندھ دیا, اب وہ بند ٹوٹے گا. جب بند ٹوٹے گا تو اس میں انفلیشن کا, مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا. 25% سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہے. فوڈ کی جو غریب لوگوں کی چیز ہے اس پر 30% سے زیادہ ہے. اگر 15% بھی اس سے بڑھ جاتی ہے مزید تو ایک بہت مشکل صورتحال ہے لوگوں کے لیے. پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے, بجلی کی قیمت بڑھنی ہے, گیس کی قیمت بڑھنی ہے, روپے کی قیمت گرنے سے جو امپورٹڈ انفلیشن ہوتی ہے ہر چیز کی قیمت اس سے بڑھے گی. تو ایک ایسی صورتحال ہوگی جس میں لوگ بہت سخت ناراض ہوں گے. تو انہوں نے اس کے مطابق ان الیکشنز کو ٹائم کیا ہے, اور انہوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ اگر وہ الیکشن یہ جیت جاتے ہیں تو صوبائی حکومتوں میں, تو صوبائی 2 صوبوں میں تو اگلے 5 سال کے لیے وہ حکومت بنا لیں گے. اور اس صورت میں جو آگے مرکزی الیکشن ہوں گے, جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, اس میں ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوگا, کیونکہ مرکز میں ایک عبوری حکومت ہوگی جبکہ صوبوں میں ان کی حکومت ہوگی. تو انہوں نے تو زبردست اپنے حساب سے ٹائم کیا ہے. اور میں اتفاق کرتا ہوں طارق چودھری صاحب جو فرما رہے تھے, بہت مشکل ہے ان اسمبلی ان الیکشنز کو ڈیلے کرنا. آئین کے آرٹیکل 224 میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے, اس سے مفر بہت ہی مشکل ہے نظریہ ضرورت کے سوا. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عدالتیں اس میں حکومت کو کوئی رعایت دینے کو تیار ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. وقت ختم ہو گیا, ورنہ مزید آپ سے کامنٹ لیتی. میں ایک 1 لائنر کامنٹ آخر میں جاوید چوہدری صاحب ٹو کنکلوڈ دا ہول تھنگ, آپ کے مریم صاحبہ پہلی دفعہ پاکستان نہیں آئیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ کوئی بہت طویل عرصے کے بعد بھی نہیں آئیں, وہ بات بھی درست ہے. لیکن وہ جو ٹائمنگ کی بات ابھی وہ پی ٹی آئی کے اینڈ سے کر رہے تھے, کیا ٹائمنگ کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اور وہ جو ایک اعتماد سازی کا عمل آپ سمجھتے ہیں اس کا آغاز ہو گیا ہے اپنے کارکنان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس لمحے میں, اس وقت میں جب کہ پی ٹی آئی ان کے لیے چیلنج بن رہی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اور پی ایم ایل این کی جو سٹرینتھ ہے وہ پنجاب بیسڈ ہے. اور اس کے بعد وہ کے پی کے میں اور سندھ میں اور باقی جگہوں پہ وہ ہمیشہ سے اپنی پارٹیز ریز کرتے رہے اور حکومتیں بناتے رہے الائنس کے اندر. تو ان کو ری گین کرنا پنجاب جو ہے, اور عمران خان صاحب کی پارٹی سے, پی ٹی آئی سے نجات حاصل کرنا, یعنی ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پنجاب سے ان کا جو غلبہ ہے یا سیاسی غلبہ ہے یا سیاسی ان کو جو برتری حاصل ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ مریم صاحبہ جو ابھی یہ شیڈیول دے رہی ہیں کہ میں جا رہی ہوں, وزٹ کر رہی ہوں, اس میں وہ بہت ایگریسو لائن لیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ کوشش کریں گی کہ جو بیانیہ پی ٹی آئی نے بنایا ہے
अगेंस्ट PMLN, डाकू चोर ये वो दूसरा तीसरा, उसको किस तरह न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरह उसका जो असर है उसको ज़ाइल किया जाए। ये आप देखेंगे कि अगले चंद वीक्स में जो उनकी पब्लिक कैंपेन होगी या पब्लिक मोटिवेशन जो वो जिसके लिए वो जा रही हैं, उसमें उनका ये मरकज़ी नुक्ता ये होगा कि PTI की जो नरेटिव है उसका जो असर है उसको किस तरह ज़ाहिर किया जाए। तो बेसिकली सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा, मुल्क की सियासत लेकिन में। चूंकि इमरान खान साहब पहले ही सियासी टेम्परेचर को इतना ऊपर ले गए हैं कि अब सियासी जमातों के पास कोई और चाराकार नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वही बात फिर कि वो भी उसी सतह पे आ जाए। काउंटर करना जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीक साहब, आप तशरीफ लाए, अपने वक्त दिया। तारिक चौधरी साहब से बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। ज़ैगम खान साहब के शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में वो आज हमारे साथ मौजूद रहे। व्यूअर्स, नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।